اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام عالی جناب الحاج عبد المقیم صاحب، آج کے صدر جلسہ، اور میرے عزیز دوست عالی جناب پروفیسر واجد حسین صاحب، صدر آسرا ویلفیئر سوسائٹی، عالی جناب ڈاکٹر امجد صاحب، ڈائریکٹر اپیکس انٹرنیشنل اسکول، سیاسی سماجی کارکن معروف شخصیت عالی جناب اکبر علی صاحب، اس خاندانی اسکول کے سب سے بزرگ طالب علم عالی جناب عبد الحکیم صاحب، پیارے بچوں، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام یوم عالمی عربی زبان ہے. اقوام متحدہ نے اس بات کو محسوس کیا تھا سن 1973 میں 18 دسمبر کو یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ساری دنیا کے اندر یوم عالمی عربی زبان منایا جائے. عزیز ساتھیوں، عربی زبان وہ عظیم ترین زبان ہے. جیسا کہ بیشتر مخرجین نے کہا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے بچے کے کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی ہے. اسی طریقے سے عربی زبان وہ زبان ہے جو کئی انبیاء کرام کی زبان رہی ہے. عربی زبان وہ زبان ہے جو حضرت جبرائیل نے رب ذوالجلال والاکرام کے پاس سے جس پیغام کو لے کر آیا وہ عربی زبان میں تھا. عربی زبان وہ زبان ہے جو اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی بلندی، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت اور اتنی معدنیت رکھتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی زبانیں بہت کم وجود میں آئی ہیں. اور رب ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں 9 مختلف مقامات پر عربی زبان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے عربی زبان کو، قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا كِتَابًا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ بلسان عربی مبین. قرآن میں 9 مختلف آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کلام پاک کو پسند فرمایا ہے. اس کلام کی برکت یہ ہے کہ عرب کے وہ جاہل جن کے پاس معمولی باتوں پر نسل در نسل جھگڑے چلتے تھے، جن کی فصاحت و بلاغت بھی بلند تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ جس زبان نے کیا اس کا نام عربی زبان ہے. عربی زبان وہ زبان ہے جس نے دنیا کے 100 ملکوں کے اندر جب یہ وجود میں آئی، جب یہ اسلام کا دامن تھامی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین جب اس زبان کی فصاحت، بلاغت اور رب کعبہ کے کلام کو اس زبان کے اندر دنیا کے سامنے پیش کیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنتیں قائم ہو چکی تھی. عربی زبان وہ زبان ہے جو اس دور میں جب یہ زور پکڑتی گئی تو دنیا کے 100 ملکوں کے اندر عربی زبان رابطے کا ذریعہ بن گئی. اور آپ کو یہ معلوم ہو کر انتہائی تعجب ہوگا کہ یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک عربی زبان کے اندر جو قانون بنائے گئے تھے، قانون کو جس کے اندر قانون کی کتاب پڑھائی گئی جو عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عربی زبان نے فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات، ادب، قانون پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. دنیا میں 30 کروڑ لوگ، وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں. دنیا کے اندر 22 ممالک ایسے ہیں جو خالص عربی زبان بولنے والے ملک ہیں. اور عربی زبان تاریخ کا وہ حصہ ہے جس میں وحی نازل ہوئی. عربی زبان جہالت کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ بن کر ابھری. بغداد، قرطبہ، قاہرہ، دمشق، علم و ادب، فلسفہ اور فلکیات و کیمیا
کے عظیم مراکز مانے جاتے تھے۔ ابن سینا الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا، ابن رشد نے فلسفہ طب پر عربی میں بے شمار کتابیں لکھی، سائنسی ایجادات میں الجبرا، صفر کا استعمال، الگورتھم، اور یہ تمام ایجادات آج کی اس دور کے اندر جو ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اسی کی دیر ہے۔ یورپ میں صدیوں تک مختلف عربی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ جب عربوں انگریزوں نے اسلامی ملکوں پر جب فوج رکھی تھی تو سب سے پہلے جن خزانوں کو انہوں نے قبضے میں لیا وہ عربوں کی لائبریریاں تھیں، ان کی کتابیں تھیں، ان کی مکتوبات تھیں، ان کی مینوسکرپٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عرب وہ ذہین ترین قوم ہے اور عربی زبان کے اندر یہ وسعت، یہ قدرت اور یہ طاقت ہے کہ وہ نئی نئی ایجادات کرتے چلے گئے۔ کیوں کہ یہ قرآن، یہ زبان جس کا تعلق رب کعبہ کے کلام سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، اللہ کی وحی سے ہے۔ یہ حضرت جبرائیل جس پیغام کو لے کر آئے وہ عربی زبان میں تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عرب سائنسدانوں نے، الظواہر نے 200 سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹوں کو ایجاد کیا، آج تک بھی اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ سورج اور چاند کی حرکات پر کتابیں عربی سائنسدانوں نے لکھی۔ کیمسٹری میں جابر بن حبان نے ڈسٹیلیشن متعارف کیا، جو آج ہم سیچوریشن، انسیچوریشن اور مختلف آج ہم ایسڈز کو استعمال کرتے ہیں، یہ عربوں کی ایجاد ہے۔ انہوں نے اسی کو آگے بڑھایا۔ کارٹوگرافی میں دنیا کے جو نقشے بنائے گئے، سمندری راستے جو بنائے گئے، جو سمندروں کے ذریعے سے مختلف شہروں کو جو راستے دیے گئے، یہ عربی سائنسدانوں کی ایجاد ہے۔ آج دنیا کے اندر 20,000 کلومیٹر تک انٹرنیٹ کا کیبل بچھا ہوا ہے سمندر کے اندر سے، جو دنیا آج انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، یہ عربوں کی ایجاد ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سمندری راستے بتائے، انہوں نے سب سے پہلے راستے متعین کیے، اس کے نقشے تیار کیے۔ یہ تمام کے تمام کام عربوں نے کیے۔ انجینئرنگ میں آج آپ دنیا کے اندر جو پانی کو چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ واٹر پمپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے عربوں نے ایجاد کیا۔ اس کے خودکار مشینیں بنائی، پھر جو گھڑی آج ہم استعمال کر رہے ہیں، نماز کے اوقات میں دقت ہوتی تھی تو سب سے پہلے عربوں نے اس گھڑی کو ایجاد کیا۔ قمری کیلنڈر کو عربوں نے ایجاد کیا۔ پھر جو صابن آپ استعمال کر رہے ہیں، جو عطر آپ استعمال کر رہے ہیں، جس کاغذ پر آپ لکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام عربوں نے ایجاد کیا۔ آج عربی زبان سے دوری نے ہمیں اس قدر وسط کر دیا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ دنیا کے اندر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی، باغبانی اور جہاں کی، جس زبان کا سب سے زیادہ اثر تھا وہ عربی زبان تھی۔ اس کی شعر و شاعری، اس کا سکون پروری، اس کے اندر جو معنویت ہے، اس میں جو فلاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو اشتعالات ہے، اس میں جو تشبیہات ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پوری ایک ایک کتاب کو ایک ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفری نے کہا تھا، جب ان کے اس شاگرد نے آ کر ان سے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے صبح حفظی ہو چکی ہے، تو امام جعفری نے اپنے شاگرد کو عربی زبان سے ایک شعر کے ذریعے سے نصیحت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا شکوت و الی وکین سوء حفظی فارشد بی الی ترک المعاصی، شکوت و الی وکین سوء حفظی فارشد بی الی ترک المعاصی، العلم نور من الہی نور اللہ لا یہدی لعاصی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے شاگرد وکیل نے مجھ سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں، شکوت و الی وکین سوء حفظی۔ انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ اے میرے شاگرد تم گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم نور من الہی، یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور نور اللہ لا یہدی لعاصی، کہ اللہ کا جو نور ہے وہ نور گناہگاروں کے پاس نہیں رہ سکتا۔ آج اس علم کے نور کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب جو عربی زبان میں ہے، ہم عربی زبان سیکھیں گے تو اللہ کی اس نورانی تعلیمات کو ہم حاصل کر سکیں گے، اللہ کے حکم کو جان سکیں گے، دنیا دین آخرت ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ جو لوگ عربی ملکوں میں رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب ان کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو اس قدر مزہ آتا ہے، اس قدر لطف آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں جب یورپ میں تھا تو عربوں کے ساتھ جب میں بات کرتا تھا تو میرے یورپی دوست بولتے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب سلام کرتے ہیں تو اللہ کا نام، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام، جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام، ہر کام میں ان کے۔ اب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ
چلنا ہے تو آپ جب اجازت دیتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے توکل تو اللہ پہ توکل کرو نکل جاؤ. ہر بات میں آپ دیکھیے سارے کا سارا ان کا کلام اللہ کے خلاف ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, توکل تو اللہ, اللہ آپ کی کلافیہ. ہر بات میں یا پہلے یا آخری کو اللہ کو, بلکہ اکثر چیزوں میں 99% اللہ ہی کو. کیوں کہ وہ خالق و مالک و رحمان و رحیم ذو الجلال والاکرام, اس نے اس عربی زبان کو پسند کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ قرآن عربی لعلکم تعقلون, کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تھا سمجھ سکو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ قرآن کو اللہ کے رحم نے آسان بنایا. اور عرب ملکوں میں جو قرآن کے ماہرین ہیں عربی زبان کے, قرآن پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں اگر اس کے معنی مطالب فوائد آپ پڑھ لیں تو سارا قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات عربی زبان کے اندر جب پورے الفاظ کے ساتھ, اشکال کے ساتھ, تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو عربی زبان انسان کو ایسا سکون دیتی ہے اور قرآن اس کی گواہی دیتی ہے. کلام اللہ کو جب پورے مدارس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو سننے والے کے لیے اللہ قرآن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. سورہ انفال میں اللہ کا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب اس کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہماری پستی, ہماری گمراہی, ہماری یہ جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں, ان تمام کا سبب اصل ہماری مرکز سے دوری ہے, ہماری زبان سے دوری ہے. اور تاریخ دان اس بات کو لکھتے ہیں اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کرنا, خود بخود قوم ختم ہو جائے گا. آج ہمارے جو ہزاروں اختلافات ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان, اپنی تہذیب, اپنی جو اصل ہے اس سے دور ہو چکے. جب تمہارا تعلق ہی تمہارے ورثے سے, تاریخی ورثے سے, تمہاری اپنی زبان سے نہیں رہا. مسلمان کی اصل زبان ہی عربی, اردو زبان سے جو فصیح الفاظ ہیں سارے کے سارے عربی اور فارسی کے الفاظ. جب تک زبان میں لطف ہی نہیں آتا, جب تک تم ان الفاظ کو شامل نہ کرو. اردو زبان لشکری زبان ہے. لشکر میں جو ایران کے, جو عرب کے فوجی تھے وہ تمام جب اپنی اپنی زبانوں کو ملاتے رہے, ہندی کے, تیلگو کے, انگریزی کے, ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کا نام اردو رکھا گیا. لیکن اس زبان کی طاقت یہ ہے ہماری پیاری اردو زبان کی کہ اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ تمام کی تمام عربی اور فارسی اور سب سے زیادہ عربی کی ہے. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نجات کی زبان ہے, یہ ترقی کی زبان ہے, یہ کامیابی کی زبان ہے, یہ دین دنیا آخرت میں ہر جگہ تمہارا کمیونیکیشن ہے, تمہاری اطلاعات کی زبان ہے. تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, مرنے کے بعد قبر سے لہر تک ہر جگہ تمہیں عربی زبان سے پیدا پڑے گا. تم دنیا کی ترقی, دنیا کی کامیابی, دنیا کے اندر تم مال دولت عزت شہرت کمانے کے لیے مشکل سے مشکل ترین زبانیں پڑھتے ہو. میں جو باہر کے لوگوں کے نکے پڑھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے بچے کہیں ہندی زبان بول رہے ہیں, انگریزی بول رہے ہیں, فرانس بول رہے ہیں, جرمن بول رہے ہیں. آج اور اصل زبان سے ہم دور ہو چکے ہیں جس میں اساس ہی نہیں ہے. دین کا, اسلام کا, شریعت کا تمام اساس عربی زبان میں ہو اور اسی سے ہمارا تعلق کٹ گیا تو ہم اصل سے کٹ گئے. اس لیے سائنس کے میدان میں پیچھے, سیاست میں پیچھے, قیادت میں پیچھے, ایجادات میں پیچھے, ہر جگہ ہم پیچھے ہو چکے ہیں. اور اب ترقی کا بھی یہی راستہ ہے کہ پھر ہم اپنی اصل کی طرف واپس آئیں اور پھر وہ کھویا ہوا اقتدار حاصل کر سکتے ہیں. دین دنیا آخرت کے ساتھ ساتھ ملک و قوم ملت اسلامیہ کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے معزز محترم عزیز دوست بزرگ ساتھی اور کاتب القرآن 4 صفحہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. ہمارے عبدالمقیم صاحب نے آج وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اس اجلاس کی.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی عمر اقبال میں ترقی دے، خصوصاً ہمارے مبین بھائی جو 4 دفعہ قرآن پاک کو لکھے ہیں، اللہ سے دعا ہے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے